الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کیا ہے آج تاریخ 8 ہے 8 اگست بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ مریم آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 87 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے یہ بیان ہو چکا تھا پچھلے درس میں کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِي نَهْتَدَوْا هُدًى، زیادہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کے نور ہدایت کو۔ اس پر میں نے چھوٹا سا جملہ کہا تھا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کا ذریعہ بنتا ہے اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں نا جی، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، بہتر ہے آپ کے رب کے نزدیک، ثوابا، ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور انہی کا انجام اچھا ہے جو نیکیاں کر کے آگے بھیج رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ خود بھی ذمہ دار ہوں گے اور ہیں بھی، کہ بیج ایک مرتبہ تو زمین میں چھپ جاتا ہے، اور میرے جیسا نادان جس کو کھیتی باڑی کا نہیں پتہ وہ تو یہی کہے گا کہ اس نے بیج ضائع کر دیا، مگر جب فصل اگتی ہے تو کسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو بیج بویا تھا وہ ضائع نہیں ہوا۔ بولیے، وہ ضائع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو نا، اسی بیج کی مانند ہے، اسی عمل کی فصل تمہیں اگلے جہان میں مل جائے گی۔ اور اللہ کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے۔ اور باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہیں میں نے بتا دی تھی، باقیات الصالحات۔ اب آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 87، افرأیت الذی کفر، کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جس نے انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہنے لگا مجھے ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد۔ یہ اس آیت کا ایک چھوٹا سا شان رسول ہے۔ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت خباب ابن الارت، پڑھی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ لوہاروں کا کام کرتے تھے، ان کو لوہار ہوں تو انہیں کتنا خوش ہونا سی بھی مولوی صاحب ساڈا کام صحابہ جو لے آئے نے، اور ان کی کریے ساڑھے لوہار دیں ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہاروں کا کام کرتے تھے، تلوار نیزے یہ بناتے تھے اور ان کا کام کرتے تھے۔ تو ایک سردار تھا عاص بن وائل، اس نے ان سے کافی سارا کام کروایا، قرض بن گیا۔ جب مانگا تو وہ کہنے لگا تو اپنے نبی کو چھوڑ دے، میں تجھے سارے پیسے دے دوں گا۔ تو سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت کو جواب دیا کہ بھائی ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اگرچہ تو مرتے مرتے مر جائے اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آ کر کہے میں دوبارہ بھی یہی کہوں گا کہ میں حضور کا دامن چھوڑنے والا۔ اس نے کہا اچھا، میں نے دوبارہ بھی مر کے زندہ ہونا ہے، اب مر کر دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے مرنے کے بعد، تو ایسا کرنا جب میں دوبارہ آؤں گا نا تب مجھ سے سارے پیسے لے لینا، کیونکہ اس وقت بھی میں مال بھی میرے پاس بڑا ہوگا اور اولاد بھی بہت زیادہ ہوگی میرے پاس، کیونکہ آج بھی مال اور اولاد میرے پاس زیادہ ہے۔ اس کا جواب دیا کہ افرأیت الذی کفر
بِآیاتنا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے، وقالا، اور ساتھ کہتا ہے لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ مجھے ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد، یعنی اگلے جہان میں بھی ایسا. اطلع الغیبہ، اسلاف زنی کی وجہ کیا ہے، یعنی اس فضول بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اطلع الغیبہ، کیا وہ آگاہ ہو گیا ہے غیب پر، یعنی یہ غیب میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے جو اس نے پڑھ لی ہے، اس کو اطلاع مل گیا ہے کہ اگلے جہان بھی اس کے پاس بڑا مال ہوگا، بڑی اولاد ہوگی. ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا لے لیا ہے اس نے خداوند رحمان سے کوئی وعدہ، یعنی اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے، یا کوئی غیب کی اطلاع اس کو مل گئی ہے کہ اگلے جہان اس کے پاس بڑا مال ہوگا. کلا سنکتب، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. بولو جی، ہرگز ایسا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. سنکتب، ہم لکھ لیں گے، ما یقول، جو یہ کہہ رہا ہے، ونمد لہ من العذاب مدا، اور لمبا کر دیں گے اس کے لیے عذاب کو خوب لمبا کرنا. یعنی یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا، ہم یہ باتیں لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو بول بولتے ہیں وہ بھی بول لکھے جا رہے ہیں. بولو، وہ بھی بول، اور کافروں کے بھی لکھے جا رہے ہیں. اچھے بولوں کی سزا، اچھے بولوں کی اللہ جزا دے گا، اور برے بولوں کی اللہ سزا دے گا. جیسے جیسے یہ بول بڑھتے جائیں گے، قیامت والے دن اور آخرت کا عذاب بھی بڑھتا جائے گا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم ہی وارث ہوں گے جو یہ کہتا ہے، یعنی یہ جو بول رہا ہے نا کفریہ، یہ میرے قبضے میں ہوں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور اس کے مال اور اولاد کا بھی وارث میں ہی ہوں گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور خدا، وہ ان کے لیے کوئی مدد کر سکتے، مدد نہیں کریں گے، اور یہ اکیلا آئے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تو فرمایا کہ ان کے لیے اکیلے اکیلے آئیں گے، اور کوئی ان کا معبود الہ جو میرے سوا بنا رکھے ہیں ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اچھا جی، کلا سیکفرون بعبادتہم، وہ جھوٹے خدا انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا. اصل میں آج جو ہندو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے من میں یہ بات اندر ہے کہ یہ ہماری پوجا کو قبول کر رہے ہیں. ان کی بڑی بڑی انہوں نے علامتیں بنا رکھی ہیں. کسی کا گھنٹہ کھڑک جائے مندر والا، کہتے ہیں قبول ہو گیا. کبھی کو اوپر سے پھول شول گر جائے، وہ تو ویسے ہی پرانے ہو کے گر ہی جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس ہے جڑا دیوی ماں نے پھول سٹے ہیں نا، ساڑی عرضی قبول ہو گئی. اللہ فرما رہے ہیں کہ کلا سیکفرون بعبادتہم، وہ سارے ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ظالمو، تم نے ہمیں اللہ کے مقابل بنا دیا، اللہ کے علاوہ ہمیں ہی معبود بنا دیا. وہ سب ان کے خلاف ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ تو ہیں نا جو زندوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، وہ زندہ بھی ان کے خلاف ہوں گے. کچھ شیطان کے پجاری ہیں تو شیطان بھی اپنے چیلوں کے، بولو نا، پتہ کیویں خلاف ہوئے گا؟ او جڑا ماڈل ٹاؤن چ واقعہ ہوا سی نا قتل و غارت کری دا، اندر ایک بندہ سی بڑیاں بڑیاں مچھاں والا گلو بٹ، انہیں بڑیاں گڈیاں توڑیاں، اور جدو ہتھ کڑی لگی تو دوویں میاں صاحب نے آخیا ساڈا کوئی اندر نال تعلق ہے، ایویں بدماش آدمی ہے. وہ بیچارہ فوت ہی ہو گیا، اللہ ان کی بخشش کرے. وہ کہہ چھڈو آمین. بعد چوتے انہیں توبہ شوبہ کر لی سی، بڑا سیٹ ہو گیا سی. ایسے ہی ہوگا کہ یہ لیڈر جب پھنس جائے تو کام آتے، وہ مطلب ہی لوگ ہوتے ہیں. ایسے ہی وہ معبود کریں گے. اگر یہ آیت بڑے غور سے سننا، یہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی توجہ چاہیے. الم ترا، ہوئے ہوئے ہوئے، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا، یعنی آپ نے دیکھا ہے، آپ غور کریں. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، ہم نے مسلط کر دیا ہے شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، وہ انہیں اسلام کے خلاف ہر وقت ابھارتے رہتے ہیں، اکساتے رہتے ہیں.
یہ اصل بڑا مسئلہ سمجھے جانے والا ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں جو قرآن نے کہا ہے نا تَعُزُّهُمْ عَزَّا، یہ عربی لغت میں حزا، عزا، فزا، حدا سب ایک ہی معنی میں آتے ہیں، اور یعنی کسی کام کے لیے ابھارنا، آمادہ کرنا، خفت و شدت اور کمی زیادتی کے لحاظ سے ان میں باہمی فرق ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا عزا، اس کے معنی ہے پوری قوت، تدبیر و تحریک کے ذریعے کسی شخص کو کسی کام کے لیے آمادہ کرنا، بلکہ مجبور کر دینا، اکسانا۔ یہ معنی ہے کہ شیاطین ان کے اعمالوں کو مزین بنا کر، خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کو جذبہ دلاتے ہیں کہ کر دو، اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور انجام سے بندہ بے فکر رہتا ہے۔ ہر چور، ہر ڈاکو، ہر زانی، ہر لٹیرا وہ اس کو برائی سمجھتا، بولو نا، پکڑا جائے تو کہتا ہے غلطی ہو گئی، اور نہ پکڑا جائے تو کروڑوں روپے لوٹ لیتے ہیں، کانوں کی بالیاں اتارتے نہیں، کان کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ ابھی یہ کل واقعہ ہوا ہے، میرے خیال ہے کل یا پرسوں ٹرین کا حادثہ ہوا ہے، پرسوں 50 آدمی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں حادثے میں، اور خبر آ رہی تھی ایک آدمی کی جیب میں 70,000 تھا، مرنے کے بعد 1 روپیہ بھی ملا۔ یعنی وہ جو زخمیوں کو اٹھا رہے تھے، لاشوں کو اٹھا رہے تھے، وہ سمجھ لو وہ بھیڑیے تھے، وہ بجو تھے مردے کھانے والے، کہ انہوں نے مرے ہوئے شخص کی جیب میں بھی پیسے چھوڑے۔ تو اس ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہائشی ہیں ہم، جہاں گلاس بھی کوئی کولر کے پاس چھوڑتا، بولو تو صحیح نا، نماز پڑھنے کے لیے جو نمازی آتے ہیں ان کی جوتیاں بھی چھوڑتے، یہ جی اسلام لائیں گے، نظام مصطفیٰ لائیں گے۔ اچھا جی، تو ابھارتا ہے، ایسی ایسی داستانیں ہیں جرم کی کہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، تھوڑی سی بھی عقل ہو تو بندہ یہ کام کرنے کو تیار ہے۔ بچہ اغوا کر لیا 4 لاکھ کے بدلے میں، پیسے نہیں ملے تو بچہ قتل کر دیا، بھائی 50,000 کے بدلے میں مانگا 4-5 لاکھ۔ اب وہ اسے انٹرویو کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ابھی تمہیں 50,000 کی کیا ضرورت تھی، 18 سال کا لڑکا ہے، 7 سال کے بچے کو قتل کیا ہے۔ کہتا ہے جی میں نے فلاں لڑکی سے شادی کرنی تھی، اس لیے ماں باپ پیسے نہیں دے رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو شیطان مجرم کو ایسا اندھا کر دیتا ہے کہ اس کو جرم کا احساس ہے نہیں رہتا۔ ہمارے ایک رشتہ داروں میں ایک چور تھا، اس کی بیوی نیک خاتون تھی، تو کہتی تھی کہ شرم کر، ماہ رمضان کے مہینے میں تو حلال کمال ہے۔ اس نے کیا میں جان تڑی تے رکھ کے لے آنا، جڑی چوریاں تے لٹیریاں یہ ایویں آ جاندہ ہے، مزدور 7 واری مر کے بھی یہ کام نہیں کر سکتا جو اسی کر کے لے آنے ہیں، تو چوری نو سوکھا سمجھے، انہوں بولن جو کہیں نہیں چھڑیا۔ تو شیطان مزین کر دیتا ہے اعمال کو۔ ایک ڈاکٹر صاحب کی بیوی، وہ فاروق آباد میں میرے دوست ہیں، سید ہیں، وہ مجھے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب کو میں کہتی ہوں نماز پڑھو، تو وہ کہتے ہیں مریضوں کا حرج ہوتا ہے، خدمت انسانیت یہ نمازوں سے بڑی عبادت ہے، اگر میں نماز پڑھوں مریضوں کو کون دیکھے گا؟ تو کہتی ہوں میں یہاں کے چپ کر جاتی ہوں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب کی بات تو لاجیکل ہے۔ تو جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب واش روم نہیں جاتے؟ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس وقت مریضوں کو کون دیکھتا ہے؟ آپ کھانا کھانے بھی تو جاتے ہیں نا، اس ٹائم کون دیکھتا ہے؟ آپ واک شاک بھی کرتے ہیں، اور ظہر کے بعد آپ اے سی لگا کر سوتے بھی ہیں، اس وقت کون دیکھتا ہے؟ تو یہ سارے حرج جو آپ کی طبیعت کی ضرورت ہے قبول ہیں، اور جب اللہ کی بات آئی تو شیطان نے پٹی پڑھا دی۔ تو آپ شیطان کو بھولا بھالا نہ سمجھیں، مولویاں دا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، نہیں سمجھے ہو؟ مولوی کا شیطان بھی اور اس سے بڑا مولوی ہوتا ہے، اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، وگرنہ مولوی نو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ پر جیڑا مولوی بھی پٹڑیوں لچ ہے، آپ سمجھے کہ شیطان اس سے بڑا مولوی تھا۔ نواز شریف کی مسجد کا خطیب، جو ابھی تو چھٹی کر گیا پچھلا خطیب، اور سید کہلاتا، لال داڑھی ہے پوری، اور لگتا ہے جیسے کوئی لال بچھو آ گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ جو پیچھے آیت گزر گئی ہے نا حضرت ادریس کے بارے میں، وہ کہتا ہے مکانً عَلِيًّا، اللہ نے ادریس کو فرمایا تجھے وہاں لے جاؤں گا جہاں علی بیٹھا ہوا ہے، چل۔
کہو نا استغفر اللہ. تو نبیوں سے بھی آگے لے گیا بھائی بدبخت انسان. اور وہ قرآن کی تفسیر بھی لکھ چکا ہے اور وہ چھپ بھی چکی ہے. تو اب آپ سوچئے جس شیطان نے اس کو گمراہ کیا ہے وہ پھر اس سے تکڑا مولوی ہے نا. عام مولوی تو ایسی بات نہیں کر سکتا. تو خیر مولوی جب کسی سے لڑائی لڑتا ہے تو منافقوں والی آیتیں اس پر فٹ کرتا ہے. کیوں جی اور بولتے نہیں ہو. اس کو یزیدی بنا دیتا ہے, اس کو جناب فرعون بنا دیتا ہے. وہ ساری کافروں مشرکوں والی آیتیں فٹ کر دے گا اپنے مخالف نمازی پر. تو پتہ چلا کہ اس کو جس نے اس بات پر ابھارا ہے وہ بھی شیطان مولوی سے کم بڑا مولوی ہے بھائی. تاجر کا شیطان تاجر ہوتا ہے اور سیاستدان کا شیطان ہے. یعنی پاکستان دی سیاست دا معجزہ. پھر تسی کہو کہ ساڈا مولوی سیاستدان ہے کہ ایک آدمی نے سب شیطانوں کو جمع کر دیا, وگرنہ یہ کبھی بھی جمع بولو تو صحیح کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے تھے. ہم کہتے تھے زمین آسمان ملے گا پر یہ سیاستدان کبھی اکٹھے ہو سکتے. ایک ہی بندہ آیا جنہیں سارے نو اکٹھا کر دیتا. تو پتہ چلا کہ بے ایمانوں میں ایک ایمانداری کافی تھا, جھوٹوں میں ایک سچا چاہیے تھا جس نے سارے جھوٹوں کو اکٹھا کر دیا. اب بیچارے پھنسے ہیں, اگڑ بھی نہیں سکتے تھے نگڑ بھی. جب چھوٹے چھوٹے الیکشنوں کے یہ نتیجے ہیں تو بڑوں کا کیا ہوگا. اس لیے اب وہ الیکشن کرانے کو تیار ہے. اب اس کو باہر نکالیں تب بھی مرتے ہیں, اندر رکھیں پھنس گئی جان شکنجے اندر. خیر معافی چاہتا ہوں بات ادھر چلی گئی. اللہ کہتا ہے کہ میں بھیجتا ہوں ان کافروں کے پاس شیطان جو ان کو ابھارتے رہتے ہیں. فلا تعجل علیہم. ہائے 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 کہو یار سبحان اللہ. اللہ نے مومنوں کو تسلی دیتی ہے. فلا تعجل علیہم. پہلے ترجمہ سن لیں. پس آپ عجلت نہ کیجئے ان پر نزول عذاب کے لیے, نزول عذاب کے لیے ان کی پکڑ کے لیے جلدی نہ کریں. بولیے جلدی دیکھو نا ہوں ساڈا تو دل کردا یا اللہ صبح سویے نا یہ ایک ہی نہ نظر نہ جنہ پاکستان نو انہاں تھلے کر چھڈے. پر اللہ فرما رہا ہے فلا تعجل علیہم, انہاں سے جلدی نہ کرو. انما نعد لهم عدا. ہم گن رہے ہیں, ہم گن رہے ہیں ان کے ایام زندگی کو اچھی طرح. ایک ایک سانس کی گنتی ہو رہی ہے. 24 گھنٹے میں انسان تقریباً 20,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. بولو کتنی مرتبہ؟ تقریباً 20,000 مرتبہ. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک ایک سانس جو تمہیں آ رہا ہے جا رہا ہے اوپر گنا بھی جا رہا ہے تو تم ان کی پکڑ کے لیے جلدی کرنے کی ضرورت ہے. آئے گا وقت, یہ عزت کی موت نہیں مریں گے, یہ عزت کی زندگی نہیں گزاریں گے. کوئی ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے نہیں جائے گا, کبھی ان کی قبروں پہ دیا نہیں چلے گا, کبھی ان کے قبروں پر آپ مزار نہیں دیکھیں گے, کبھی ان کی قبروں پر آپ میلے نہیں دیکھیں گے, عرس نہیں دیکھیں گے. جہاں فاتحہ پڑھی جائے گی اللہ والوں کے لیے پڑھی جائے گی. تو یوم نحشر المتقین, ہاں وہ دن جب ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو الی الرحمن وفدا, تو رحمان کے خصوصی معزز و مکرم مہمان بنا کر. اللہ کہہ رہا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. وہ جو متقین ہیں نا وہ محشر والے دن اللہ کی طرف قافلے بن کر آئیں گے, معزز مہمان بن کر آئیں گے. جیسے ایک ڈیلیگیشن نہیں جاتا دوسرے ملک کی طرف, وہ بڑے معزز مہمان ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہر متقی ہر پرہیزگار کو میں اتنا پروٹوکول دوں گا دنیا دیکھے گی کہ وہ مومن قبروں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ, اور اس روز ہانک کر لائے جائیں گے اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا, مجرموں کو جہنم کی طرف. وردا کا مطلب جیسے اونٹ نہیں پیاسا پانی کی طرف آتا ہے ایسے جہنمی مجرم جہنم کی طرف ہانک کر لائے جائیں گے, عزت کے ساتھ نہیں. اور متقی تو بڑی عزت کے ساتھ آئیں گے. لا یملکون الشفاعۃ, فرمایا انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا شفاعت کا. بولو انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا شفاعت کا. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, سوائے ان کے جنہوں نے
خداوند رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے. بولیے خداوند رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے. اب یہاں بس ایک دو حدیثیں سن لیں، بڑی کمال کی ہیں. پہلے کہہ دیں آپ سبحان اللہ. پہلی حدیث تو یہ ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ربی اعطانی 70 الفا من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب، کہ میرے پروردگار نے مجھے میری امت سے 70,000 افراد کا وعدہ کر لیا ہے جن کو بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ حلا استزدته. حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ اور زیادہ مانگ لینا، 70,000 ہی کیوں؟ قال قد استزدته فاعطانی هكذا وفرج بین یدیہ وبسط باعیہ وحفا. تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں نے اللہ سے مانگا ہے. بولیے میں نے اللہ سے کہ یا اللہ اور دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور اس قدر عطا کر دیا، اس قدر عطا کر دیا. کس قدر؟ وضاحت کرتے ہوئے حضور نے یوں بازو کھول دیے، فرمایا اس قدر اللہ نے مجھے. اب جب یہاں ہاتھ آ گئے تو سمجھ لو پھر کوئی گنتی لا تعداد مرتبہ ہو گیا. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب مومن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو نیک اعمال ان کی سواریاں بن کر سامنے آ جائیں گے خوبصورت شکل و صورت میں، اور ان سے کہیں گے ہمارے اوپر سوار ہو جاؤ. یہ کہیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے کہ جناب ہم آپ کے وہ نیک اعمال ہیں جو دنیا میں آپ نے ہمیں اپنے اوپر مسلط کیا ہوا تھا، آج ہم نے آپ کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. ہم دنیا میں آپ پر سوار تھے، آج آپ ہم پر سوار اور ہم آپ کی سواری ہوں گے اور یہ جنت تک ان کو لے جائیں گے. ایک حدیث اور بڑی کمال کی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن حزم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ایسا کیا کہ 5 ٹائم نمازوں میں صرف نماز پڑھاتے سلام پھیرتے ہی ہم سے الگ ہو جاتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز پڑھائی سلام پھیرا اور ہم سے الگ ہو گئے. تو ہم نے تیسرے دن کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں خوف ہونے لگا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، کیا مسئلہ ہے کہ آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لم یحدث الا خیرا ان ربی وعدنی ان يدخل من امتی الجنت 70 الفا بلا حساب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی خوف کی بات نہیں. اصل بات یہ ہے کہ بڑی خیر کی بات ہے، وہ یہ کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت سے 70,000 آدمیوں کو بلا حساب اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو میں اپنے رب سے 3 دن وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ الْأَيَّامِ الْمَزِيدَةِ فَوَجَدْتُ رَبِّي مَاجِدًا كَرِيمًا فَأَعْطَانِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ 70 الفا. تو میں نے 3 دن اللہ پاک سے یہی دعا کی کہ یا اللہ اور اضافہ کر، 70,000 تھوڑے ہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. ذرا تکڑی آنکھو آمین. تو میں نے کہا یا اللہ یہ 70,000 جو بغیر حساب تھوڑے ہیں مجھے اور عطا فرما دے. میں 3 دن تک یہ دعا کرتا رہا تو اللہ نے مجھے جواب دیا کہ میرے محبوب یہ جو 70,000 ہیں نا ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور کر دوں گا. ہن گن کے تسی بھی کھایا جے کہ گنتی ہو سکتی ہے؟ کہو ذرا سبحان اللہ. تو کوئی بھائی شفاعت نہیں کر سکتا، صرف وہی شفاعت کریں گے جنہوں نے اللہ سے وعدہ لے لیا. وہ وعدہ کیا ہے؟ بس آخری بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا
کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر صبح و شام اپنے رب سے وعدہ لے لو، اپنے رب سے عہد لے لو؟ کیونکہ شفاعت تو وہ کریں گے نا جو رب سے وعدہ لے چکے ہوں گے، تو تم وعدہ لے لو۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ وانی عہد الیک فی ہذہ الحیات بانی اشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک، کہ تم یہ کہا کرو کہ جو شخص یہ کہے اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ کے پاس وعدہ آ چکا ہے، عہد ہے، بس وہ آدمی کھڑا ہوگا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ یہ دعا اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ، کہو سبحان اللہ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادت، اے غیب اور پوشیدہ اور شہادت یعنی ظاہر کو جاننے والے، وانی عہد الیک فی ہذہ الحیات، کہ میں تیرے پاس اس زندگی میں ایک عہد رکھتا ہوں۔ وہ عہد کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا انت، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود وحدک، اور تو اکیلا ہے، لا شریک لک، اور تیرا کوئی شریک ہے، وان محمدا عبدک، اور تیرا محمد تیرا بندہ ہے، ورسولک، تیرے خاص بندے اور رسول ہیں، فلا تکلنی الی نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، بولو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیوں؟ فإنک ان تکلنی الی نفسی تباعدنی من الخیر وتقربنی من الشر، اگر تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو یہ مجھے خیر سے دور کر دے گا، اور بولو بھائی شر کے قریب کر دے گا۔ وَإِنِّي لَا آسِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْهُ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تَوَفَّيْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، اور اے اللہ میں تیری رحمت کے بغیر کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا، میں اس اقرار کو بطور عہد نامہ محفوظ کر لے میرے اس اقرار کو، اور قیامت کے دن مجھے وہ عطا فرما، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو حضرات یہ ہے اللہ کے پاس اچھا جس نے قرآن حفظ کر لیا سمجھ لو اس نے بھی شفاعت کا اللہ سے وعدہ لے لیا۔ تو اگر ہم حفظ نہیں کر سکتے تو حافظوں کی خدمت ہی کر لیں، نہیں سمجھ رہے ہو؟ حفظ نہیں کر سکتے حافظوں کی خدمت ہی کر دیں، حافظوں کی مدد ہی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔